تو ہمیں ایمان اور ایمان کی چیزیں دکھتی نہیں ہیں تو اتنی سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ ایک قصہ لکھا ہے ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا، اپنے زمانے کے بہت بڑے بادشاہ تھے، یوں کہا جائے کہ اس زمانے کی جو سپر پاور تھی اس کے بادشاہ تھے وہ۔ ان کے زمانے میں ایک تھے بہلول دانا، مجذوب تھے تو اس طریقے کی ان کی چیزیں رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید اپنے محل سے نکلے شام میں ٹہلنے کے لیے، تو دیکھا کہ بہلول جو ہیں وہ ریت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ بنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں محل بنا رہا ہوں، اور جو اس کو خریدے گا میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ اس کے بدلے اس کو جنت میں محل عطا کرے گا۔ ہارون رشید مسکرائے اور آگے بڑھ گئے۔ پیچھے سے ان کی اہلیہ زبیدہ خاتون آ رہی تھی، انہوں نے بھی یہی سوال کیا بہلول سے۔ بہلول نے یہی جواب دیا کہ میں بنا رہا ہوں، اس کو بیچوں گا، جو خریدے گا میں دعا کروں گا اللہ اس کے بدلے جنت میں اسے محل دے گا۔ انہوں نے پوچھا کتنے کا ہے؟ انہوں نے 1 یا 2 دینار بتائے۔ زبیدہ خاتون نے اس کو دیے اور کہا دعا کر دو میرے لیے۔ انہوں نے دعا کر دی۔ رات میں ہارون رشید سوئے تو دیکھا ایک عالیشان محل ہے، جنت میں ٹہل رہے ہیں وہ، اور وہاں ایک عالیشان محل ہے، وہ اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو فرشتوں نے انہیں روک دیا کہ آپ کا نہیں، یہ آپ کی بیوی زبیدہ خاتون کا ہے۔ آنکھ کھل گئی، قصہ یاد آیا، سمجھ میں آ گیا کہ وہ دعا کی تھی اور وہ محل ان کو مل گیا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اگلے دن پھر وہ نکلے، انہوں نے پھر دیکھا بہلول پھر بنا رہے تھے، سوچا آج میں خرید لوں گا، کل تو نہیں خرید پایا تو آج خرید لوں گا۔ پھر بہلول کے پاس آئے، پوچھا، انہوں نے وہی بتایا کہ میں بنا رہا ہوں، جو اس کو خریدے گا میں دعا کروں گا اور اللہ اس کو جنت میں محل دے گا۔ تو آج انہوں نے پوچھا کتنے کا ہے؟ ارادہ کر کے آئے تھے کہ خریدنا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے پوچھا کہ کتنے کا ہے، بہلول نے کہا آدھی دنیا، اس کی قیمت ہے، آپ کو اپنی آدھی دنیا کی بادشاہت دینی پڑے گی۔ اب ہارون رشید چونک گئے، کہنے لگے کل تو 1 یا 2 دینار کا تھا، آج آدھی دنیا۔ تو جو جواب بہلول نے دیا وہ جواب اصل ہے۔ بہلول نے کہا کل بن دیکھے سودا تھا، آج دیکھ کے سودا ہے۔ کل آپ نے دیکھا نہیں تھا تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے بتایا تو آپ نے توجہ ہی نہیں دی۔ آج آپ نے دیکھ لیا ہے تو آپ اس کی قیمت نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس میں یہ جو اعمال چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں، ہمیں سمجھائی جاتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے کر لیں، اچھی بات ہے۔ کل جب اس کا رزلٹ پتہ چلے گا اور آدمی سوچے گا تو کل لوٹنے کا موقع نہیں ملے گا، آج ہے موقع۔ تو یہاں پہ تو بن دیکھے ہی سودا ہوتا ہے، اگر دیکھ لیا تو ختم ہو گیا۔ پھر اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے، جنتی جنت میں کہے گا، بلکہ جنتی کو جنت میں کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس چیز کے کہ جو وقت اس نے دنیا میں ضائع کر دیا۔ اسے افسوس ہوگا اس چیز کا
کہ فلاں وقت میں نے ضائع کر دیا تھا، کاش مجھے پتا ہوتا کہ اتنے انعامات ملنے والے ہیں تو میں اپنا یہ وقت بھی بچا کے اللہ کی عبادت میں صرف کر. مجھے پتا ہوتا کہ میرے اس چھوٹے سے عمل پر اللہ مجھے اتنا بڑا انعام دینے والا ہے تو میں تو یہی کرتا رہتا صرف اور کچھ کرتا ہی نہ. تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے آج ہمیں زندگی دے رکھی ہے، ہم زندہ ہیں، ہمیں ایمان عطا کر دیا ہے، صحیح سالم انسان بنایا ہے، ایمان عطا کر دیا ہے. اب اس ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ حفاظت ہوگی اپنے اعمال کو صحیح کرنے سے، کوشش کرنے سے. دنیا کے اندر آپ جس چیز کے لیے کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کرے گا. یہ دنیا کا اصول ہے، اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے. آپ دنیا میں دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں تو دنیا ملتی ہے، آخرت کے لیے کوشش کریں گے تو آخرت ملے گی. ہمارا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ دنیا کے لیے تو ہم کوشش کریں گے لیکن آخرت کے لیے اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گے. نہیں جناب، یہ تو امتحان گاہ ہے، یہاں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ آزمایا جائے کہ تم میں سے کون بہتر ہے اپنے عمل میں، کون اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اور کون شیطان کی بندگی کرتا ہے. اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کمانے کھانے کے لیے بھیجا ہے، کما کھا لیں اور بس چھٹی وہاں کا وہاں دیکھ لیں گے. نہیں جناب، یہاں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ ہمارے ان بندوں میں کون ہے جو میری عبادت کرتا ہے، کون ہے جو میری بات مانتا ہے، کون ہے جو میرے حکموں پر عمل کرے گا، اور کون ہے جو میرے دشمن کی بات مانے گا. تو ہمیں اللہ کی بندگی کرنی ہے، نہ کہ اس کے دشمن کی بات ماننی ہے. تو کوشش کرنی ہے اپنے ایمان کو بچانے کی. یہی سب سے قیمتی چیز ہے. یہ بچ گئی تو انسان کی زندگی کامیاب ہو گئی، انسان کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا. فرماتے ہیں الدنیا خلقت لکم، کہ یہ جو دنیا ہے یہ تمہارے لیے بنائی گئی. دنیا کی پیدائش کا مقصد انسان ہے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ہمارے لیے بنائی گئی ہے، لیکن ہم کس لیے بنائے گئے ہیں؟ ہر چیز کا ایک مقصد ہے. آپ اگر اس مقصد کو چھوڑ دیں گے تو وہ چیز ذلیل و رسوا ہو جائے گی. یہ بھی ایک اصول ہے. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ دنیا کا مقصد ہے ہماری خدمت کرنا. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے. تمہارا مقصد ہے آخرت، تمہارا مقصد ہے اللہ کی عبادت، تمہارا مقصد ہے اللہ کی بندگی. آج ہم پوری دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھیں مسلمانوں کو، وہ پریشان ہیں، ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں، اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نجات کا راستہ کدھر ہے. آخر عزت ملے تو ملے کیسے؟ ایک بات سمجھ لیجئے، جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے، اگر وہ چیز اس مقصد کو چھوڑ دے تو اسے ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر
یہ لائٹ یہاں لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے اس کو پورا کر رہی ہے، روشنی دینے کے لیے۔ یہ مائک میرے منہ پہ رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ اپنا کام مکمل کر رہا ہے، اس لیے یہاں رکھا ہوا ہے۔ یہ کام کرنا بند کر دے تو اسے ہٹا دیا جائے گا۔ ایسے ہی ہم نے اپنا کام کرنا بند کر دیا ہے تو ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا گیا ہے۔ یہ سچ ہے، برا لگ سکتی ہے میری بات، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو حالات نہیں بدلنے والے ہیں۔ اپنے حالات خود بدلنے پڑیں گے، کوئی دوسرا آ کے نہیں بدلے گا۔ ہمارے والد صاحب، حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سرکاروں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے، حالات بدلیں گے اپنے آپ کو بدلنے سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے حالات نہ بدلے۔ تو اپنے حالات خود بدلنے پڑیں گے، خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو، اپنے گاؤں کو درست کرنا ہے، صحیح کرنا ہے۔ جس دن آپ یہ فیصلہ کر لیں گے صحیح ہو جائے گا، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ ہم تعلیم میں پیچھے ہیں، ہمارے اسکولز نہیں ہیں، ہمارے کالجز نہیں ہیں، فلانا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے 1 سال میں مسلمان اپنی شادیوں پر 2.25 لاکھ کروڑ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ڈاٹا ہے۔ صرف 1 سال کا اپنی شادیوں کا جو ایک طرح سے ناجائز ہے، وہ خرچ اگر بند کر دیں تو 1000 سے زیادہ میڈیکل کالج بنائے جا سکتے ہیں صرف 1 سال سے۔ تو ایسی ہزاروں چیزیں ہیں جو ہمارے اندر گھس گئی ہیں۔ ہم اپنے اندر جھانکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوشش اس بات کی کرتے ہیں کہ کوئی باہر سے آئے گا اور ہمارے حالات صحیح کر دے گا۔ نہیں کرے گا، خود ہی فیصلہ کرنا پڑے گا، خود تکلیف اٹھانی پڑے گی، کیونکہ عادت بگڑی ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، تو صحیح کرنے میں تو پریشانی ہوتی ہے کسی بھی چیز کو۔ اور جس دن یہ فیصلہ کر لیں گے اور جہاں کے لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ بدلاؤ دکھ رہا ہے۔ ہمارے ہی ملک میں بہت ساری ایسی جگہیں ہیں، ایسے شہر ہیں، ایسے گاؤں ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی ہم یہ نہیں کریں گے، اور وہاں بہتری آئی ہے۔ ایک گاؤں ہے تمل ناڈو میں، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ہاں شادی میں ایک ہی آئٹم ہوگا کھانے کا، امیر ہو کہ غریب ہو، دوسرا آئٹم نہیں رکھیں گے۔ اگر چاول ہوگا تو روٹی نہیں ہوگی، اور روٹی ہوگی تو چاول نہیں ہوگا۔ یا تو آپ چاول کر لیں، بریانی کر لیں، اس کے ساتھ ایک رائتہ کر سکتے ہیں۔ سادہ چاول ہے تو ایک سالن یا ایک دال کر سکتے ہیں، روٹی ہے تو ایک دال یا ایک سالن کر سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ انہوں نے فیصلہ کیا اور اس پر عمل کرتے ہیں اور چل رہا ہے۔ ایسی بامبے کے ایک علاقے میں لوگوں نے فیصلہ کرا تھا کہ کھانا ہی نہیں ہونا ہے، لڑکی کی شادی ہے تو کھانا نہیں کریں گے، صرف چائے اور بسکٹ ہوگی، وہ بھی مسجد کے اندر، وہ بھی مسجد والوں خود کریں گے، لڑکی والوں کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ شریعت میں اصل لڑکی کے اوپر کوئی بوجھ ہے ہی نہیں، لڑکی کی فیملی کے اوپر۔ یہ ہندوانہ رواج ہے ہمارے معاشرے کا، جو ہمارے
غیر مسلم برادران کے اندر تھا، وہاں سے ہمارے اندر آیا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہم کنورٹ ہوئے تو ہمارے اندر رہ گیا۔ اسلام میں لڑکی کی فیملی کے اوپر شادی میں کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ لڑکے کے اوپر ہے۔ لڑکے کو مہر دینا ہے، لڑکے کو ولیمہ کرنا ہے، لڑکی کے اوپر کوئی نہیں ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں سب کچھ لڑکی کے اوپر ہے، الٹا کر دیا ہے نظام کو بالکل۔ اور کچھ بھکاری ایسے ہوتے ہیں جو انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے۔ نہیں، سچ ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے ہی معاشرے میں ہوتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی ہے لیتے ہوئے، مطلب ہر چیز میں مردانگی رہے گی، بولنے میں، اس میں کوئی مردانگی پہ فرق نہیں پڑتا کہ بیوی کے گھر سے لے کے آ رہے ہیں، شرم نہیں آتی۔ برا لگے تو معذرت ہے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ خیر، بات جو ہے وہ ادھر ادھر چلی گئی۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، صحیح سالم انسان بنایا اور ایمان عطا کر دیا۔ اب اس ایمان کی حفاظت کرنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر کوشش کے دنیا میں کوئی چیز نہیں ملتی۔ تو ایمان کو بچانے کی، ایمان کو آخری وقت تک لے جانے کے لیے بھی کوشش کرنا ضروری ہے۔ ہمارے اکابر اپنے خاتمہ بالخیر کو لے کر کتنے فکر مند تھے۔ میں ایک واقعہ بیان کروں گا، پھر اپنی بات ختم کر دوں گا، بہت رات بھی ہو گئی ہے، آپ لوگ سب کافی ٹائم سے سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت کا ایک خادم تھا جو بہت منہ چڑھا تھا، یعنی ان کا بہت قریبی تھا۔ ایک دن مجلس میں اس نے کہا کہ حضرت وہ فلاں صاحب جو ہے وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور لوگ بھی متوجہ ہوئے کہ دیکھیں بھئی حضرت کیا جواب دیتے ہیں۔ تھوڑی دیر حضرت خاموش رہے، پھر فرمایا کہ دیکھو بھائی، اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو گیا تو وہ جتنی گالی دے رہا ہے دیتا رہے، میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو جتنی گالیاں وہ مجھے دے رہا ہے میں اس سے زیادہ کا مستحق ہوں، کیونکہ میں اپنے مقصد میں فیل ہو گیا، تو اسے اور گالیاں دینی چاہیے مجھے۔ یہ وہ آدمی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی صرف دین و ایمان کا ہی کام کیا ہے، اس کے علاوہ اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کیا۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک صرف اسلام کا ہی کام کیا ہے، ایمان پر ہی کام کیا ہے۔ تب ان کی فکر یہ ہے ہماری کیا ہونی چاہیے۔ حضرت فدائے ملت رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی خواہش نہیں ہے سوائے اس کے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اپنی پوری زندگی ملت کے لیے وقف کر دی۔ ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں ہم نے اپنے والد کو اپنے گھر میں مہمانوں کی طرح دیکھا ہے، مہینے 2 مہینے میں 2 دن 4 دن کے لیے آئے پھر چلے گا، اور فکر یہ ہے کہ بس خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں،
ہمیں اپنے ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے تاکہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اور ہماری زندگی کا مقصد مکمل ہو جائے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔